اپنی اصلاح بندہ کیسے کرے، اس کے چند ایک طریقے ہیں، وہ سنیں ذرا، اس پر عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں۔ فرمایا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ذکر اور نماز کی کثرت کرنی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فرمایا بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ امام بقائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو برے عقیدے سے پاک کیا، اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کیا، اپنی ذات کو برے افعال سے پاک کیا، اپنے دل کی صفائی کی، ظاہری اعمال بھی درست کر لی، تمام باتوں پر جس نے عمل کیا وہی بندہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہماری خواہشات حضور کے دین کے تابع ہیں کس نہیں ہیں؟ حضور تو فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر لے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہوئے ہر مومن پر لازم ہے کہ جس کام کے کرنے کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے بندہ اس کام سے اتنی محبت کرے، محبت بندے کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دے، اور فرمایا جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے اتنی نفرت کرنی ہے کہ وہ نفرت انسان کو وہ کام کبھی نہ کرنے دے۔ فرمایا دوسرا یہ اپنی غلطی ماننا سیکھیے۔ آج کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دوسروں کی غلطیاں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں، ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنی غلطی کو ماننا سیکھیں، اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ ہے۔ اپنی اصلاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی غلطیوں کی پہچان نہ کر سکیں۔ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ہمیں خدا نخواستہ کوئی ظاہری بیماری لگ جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس بیماری کو دیکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر ٹیسٹ کرانے کا بھی کہتا ہے۔ جب ٹیسٹ مکمل ہو جاتا ہے، وہ بیماری کی اصل تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، پہلے بیماری کی اصل تک پہنچتا ہی نہیں۔ اسی طرح روحانی امراض کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنی غلطیوں کو پہچانے۔ اپنی غلطیوں کی جب پہچان ہوگی تب جا کے بندہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ بندہ جس وقت اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے نا کہ میں بڑا نیک ہوں، خوش فہمی انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے نا تو اسی وقت سے انسان کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا انسان گناہ گار کب بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے نا تو پھر انسان کے لیے بربادی شروع ہو جاتی ہے، خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اپنی اصلاح کرنے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے چند طریقے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کے چند طریقے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کسی پیر کامل کا دامن تھامیے، کسی پیر کامل کے دامن کو پکڑیے۔ ایسا پیر کامل ہونا چاہیے آپ کی غلطیوں پر آپ کی اصلاح بھی کرے، پھر آپ کو گناہوں سے بچا کر اچھائی کی طرف لے کر آئے۔ بدبخت خود شریعت کے تابع نہیں ہے، خود سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس نے اپنے مریدوں کو کیا سیدھے راستے پر لانا ہے؟ پیر تو وہی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی شریعت میں ڈوبا ہوا نظر آنا چاہیے، وہ حقیقی معنوں میں پیر کامل ہے، اور وہی ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ تو فرمایا پہلا راستہ یہ اللہ والے کا دامن پکڑیے، پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ دوسرا سچا اور دیندار دوست تلاش کریں۔ آج ہماری دوستیاں کیسی ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ شرابیوں کے ساتھ، کبابیوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، حق طریقے سے مال کھانے والوں کے ساتھ، گالی گلوچ کرنے والوں کے ساتھ، غیبت کرنے والوں کے ساتھ، حسد کرنے والوں کے ساتھ تو ہماری دوستیاں ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر کیسے لا سکتے ہیں؟ فرمایا اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو ایک سچا اور دیندار دوست تلاش کریں۔ اور سچا اور دیندار دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی خامیوں کو تلاش کر کے آپ کو بتاتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں آپ کا سچا دوست ہے۔ جو آپ کے غلط کام پر آپ کی حوصلہ افزائی کرے وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے۔ وہ دوست کے روپ میں شیطان ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ دوست تو وہی ہوتا ہے جو اپنی دوست کی خامیوں کو دیکھ کر اپنے دوست کی اصلاح کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ دوست ہے، دوست اچھے بنائیں، سچے اور دیندار لوگوں سے دوستی بھی ایک اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا چوتھا طریقہ یہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے
جب ایک مومن دوسرے کے عیبوں کو دیکھتا ہے تو پھر بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اپنی غلطیاں بندے کو نظر آتی ہیں، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے۔ ان میں جو عیب دیکھے پھر ان عیبوں کو اپنے اندر تلاش کرے، کہیں یہ غلطیاں، یہ عیب میرے اندر تو نہیں ہیں۔ یہ اپنی غلطی کو پہچاننے کا طریقہ اور اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ ہے۔ اپنی غلطی کو ماننا سیکھیں، اپنی غلطی کو پہچانیں، اپنے عیبوں کو تلاش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنے اور پھر اس کے بعد دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔